بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹرسٹ مارک ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے رمیز شوکت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پھولوں کے شہر پشاور میں بننے والے ایک شاندار رہائشی منصوبے نووا سٹی پشاور کے حوالے سے تفصیلی طور پر آگاہ کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نووا سٹی پشاور کا آنر اور ڈیولپر کون ہے، اس کی لوکیشن کیا ہے، اس کا جو این او سی ہے وہ اس کا کیا سٹیٹس ہے، یعنی یہ باقاعدہ طور پر حکومتی اور سرکاری اداروں سے منظور شدہ ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کون کون سے پلاٹ سائزز آفر کیے جا رہے ہیں، ان پلاٹ سائزز کی پرائسز کیا ہیں، اس کا پیمنٹ پلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں آپ بکنگ کس طرح سے کروا سکتے ہیں، اور آخر میں آپ کو اپنی ذاتی رائے سے بھی آگاہ کروں گا۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہم ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے آپ تک جو ہے وہ فیکچوئل انفارمیشن پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے، اس کو سبسکرائب کریں گے، تو یقینی طور پر آپ تمام تر معلومات حاصل کر سکیں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو جو نووا گروپ ہے انہوں نے نیو سٹی واہ کے نام سے ایک بہت ہی بہترین ریزیڈینشل اور کمرشل پروجیکٹ جو ہے وہ واہ کینٹ میں جو ہے وہ متعارف کروایا تھا، اور اس کی ڈیلیوری جو ہے وہ الحمدللہ 100% مکمل ہو چکی ہے، اور جو 2 فیزز بنائے گئے تھے وہاں پر بہترین لوگوں کو رہائشی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اور لوگ وہاں پر آباد ہیں۔ اگر آپ آج بھی دیکھنا چاہیں تو آپ واہ کینٹ میں آ کے نیو سٹی واہ کو وزٹ کر سکتے ہیں، جہاں سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ نووا گروپ کا ویژن کس قدر عظیم ہے اور یہ کس طرح سے لوگوں کو بہترین سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نووا گروپ نے نووا سکولز کے نام سے جو ہے وہ ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا۔ نووا سکولز جو ہے یہ تعلیمی خدمات کے حوالے سے اس کو خوب پذیرائی حاصل ہے، اور نووا جو گروپ ہے اس کی جو تعلیم سے لگاؤ ہے، یا جو یہ تعلیمی خدمات سر انجام دینا چاہتے ہیں، یا پاکستان میں جو اچھا ایک نظام تعلیم متعارف کروانا چاہ رہے تھے، اس حوالے سے انہوں نے ایک انیشیٹو لیا، اور الحمدللہ نووا سکولز جو ہے وہ اس وقت تمام لوگوں کی جو ہے وہ فرسٹ چوائس بنا ہوا ہے، اور لوگ اپنے بچوں کو نووا سکولز میں داخل اس لیے کرواتے ہیں کہ بچوں کی بہترین طریقے سے تعلیم و تربیت کا معاملہ جو ہے وہ اس پہ کمپرومائز نہ کیا جائے اور بہترین تعلیم و تربیت ان کو فراہم کی جائے۔ تو یہ نووا گروپ کا دوسرا پروجیکٹ تھا۔ اس کے بعد نووا گروپ نے جو ہے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے بالکل ملحقہ جو ہے وہ نووا سٹی اسلام آباد کو لانچ کیا، اور نووا سٹی اسلام آباد میں ڈیولپمنٹ ابھی جاری ہے، اور جن لوگوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹس کی ہیں الحمدللہ ان کی انویسٹمنٹ سیف ہیں، سیکیور ہیں اور پروفیٹیبل ہیں، اور اس حوالے سے نووا گروپ جو ہے وہ ایک ویژن رکھتا ہے کہ وہ لوگوں کو بہترین رہائشی سہولیات جو ہے وہ نووا سٹی اسلام آباد میں بھی فراہم کرے گا۔ تو اگر آپ نووا سٹی اسلام آباد میں وزٹ کرنا چاہیں تو اس کی بھی بہت زبردست لوکیشن ہے، سی پیک پر روٹ پر واقع یہ نووا سٹی اسلام آباد جو ہے یہ بھی لوگوں کی اس وقت جو ہے وہ اولین ترجیح بن چکا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ نووا گروپ نے ایک اور انیشیٹو لیا جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جو والٹن ایئرپورٹ لاہور تھا اس کو سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ میں کنورٹ کیا، اور وزیر اعظم عمران خان کا یہ ویژن تھا کہ وہ اس سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ میں دبئی کی طرز پر ایک ڈاؤن ٹاؤن کمرشل بنائیں جس میں بہت ہائی رائز بلڈنگز اور میگا انفراسٹرکچرز تعمیر کیے جائیں گے۔ تو اس حوالے سے نووا گروپ نے خصوصی دلچسپی لی اور انہوں نے اس دوڑ میں شامل ہوئے، اور اس دوڑ میں نہ صرف شامل ہوئے بلکہ انہوں نے جو ابتدائی طور پر پلاٹس کی آکشن کی گئی تھی، بڈنگ کی گئی تھی، اس کا حصہ بنے، اور اس میں انہوں نے پاکستان کے بڑے ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کو جو ہے مات دیتے ہوئے الحمدللہ یہ جو پلاٹ ہے اس کی بڈنگ کو جیتا، اس کی آکشن کو جیتا، اور یہ کوئی 18-20 کنال کا جو پلاٹ ہے اس پر ایک بہت زبردست قسم کی کمرشل بلڈنگ ہائی رائز بننے جا رہی ہے، اور غالباً جو ہے یہ پاکستان کی بلند و بالا عمارتوں میں شامل ہوگی، اور ایک اندازے کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پنجاب کی سب سے بلند ترین عمارت جو ہے وہ نووا گروپ بنانے جا رہا ہے۔ تو یہاں سے آپ کو ان کے ویژن کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ جی جو ہے وہ نووا گروپ جو ہے لوگوں کو بہترین رہائشی سہولیات فراہم کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ آن بورڈ لیا جا رہا ہے تاکہ لاہور میں ایک آئیکونک پروجیکٹ بنایا جا سکے جس کو مطلب ایک ہائی رائز بلڈنگ میں جو ہے وہ لوگوں کو نہ صرف رہائشی سہولیات دی جائیں گی بلکہ کمرشل سہولیات اور روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے۔ تو یہ اوورال ایک نووا گروپ کی ایک چھوٹی سی جو پروفائل ہے، ہسٹری ہے، اس کے حوالے سے میں نے کوشش کی کہ مختصراً آپ کو آگاہ کیا جائے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ نووا سٹی پشاور جس گروپ کا پروجیکٹ ہے اس کی سے پہلے ورتھ کیا ہے۔ تو الحمدللہ نووا سٹی گروپ جو ہے وہ ایک بہترین جو ایک کریڈیبلٹی کا مالک ہے، ایک بہترین ساکھ ہے ان کی مارکیٹ میں، اور اس حوالے سے اگر یہ کہا جائے کہ نووا گروپ جو ہے پاکستان کے لیڈنگ ریئل اسٹیٹ گروپس میں ہے تو یہ یقیناً جو ہے وہ بالکل ہرگز جائز ہوگا، اور نووا پشاور جو ہے نووا سٹی پشاور اس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نووا سٹی پشاور نہ صرف پشاور میں بلکہ پورے کے پی کے میں ایک بہترین پروجیکٹ کے طور پر ابھرے گا۔
اس کے بعد اگر نووا سٹی پشاور کی لوکیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو نووا سٹی پشاور جو ہے وہ اسلام آباد پشاور M1 موٹر وے کی شاندار لوکیشن پر واقع ہے اور یہ چرسدہ انٹرچینج کے ملحقہ زمین پر بننے جا رہا ہے اور ممکنہ طور پر اس کی یہی لوکیشن ہے۔ ویسے تو ابھی تک نووا سٹی پشاور نے اپنی لوکیشن ریویل نہیں کی، کیونکہ نووا سٹی پشاور جو ہے وہ 23 مارچ کو اپنی سائٹ پر ایک بہت زبردست ایونٹ جو ہے منعقد کرنے جا رہا ہے، جس میں ان تمام لوگوں کی بیلٹنگ ہوگی جنہوں نے فارم کے ذریعے بکنگ کروائی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نووا سٹی پشاور کی لوکیشن ہے اس کو ریویل کیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ پری لانچ کا فیز جو ہے یہ ختم ہو جائے گا اور اس کو پروجیکٹ کو باقاعدہ لانچنگ فیز میں لے کے جایا جائے گا۔ تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو نووا سٹی پشاور کی جو متوقع اور ممکنہ طور پر لوکیشن ہے وہ جو ہے وہ چرسدہ انٹرچینج کے بالکل ساتھ ہے، اور جو لوگ اس ایریا کو جانتے ہیں ان کو اس لوکیشن کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ چرسدہ انٹرچینج کے ساتھ اگر یہ پروجیکٹ بنتا ہے تو نہ صرف پشاور نہ صرف چرسدہ بلکہ جو اطرافی اضلاع ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے بہترین رہائشی سہولیات فراہم کی جائیں گی، اور یہ ایکسیسیبلٹی کے حوالے سے اتنا جو ہے وہ بہترین پروجیکٹ آپ کو انشاءاللہ ملے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ نووا سٹی پشاور جو ہے وہ کس قدر بہترین لوکیشن پہ۔ اور ویسے بھی ریئل اسٹیٹ کے کسی بھی پروجیکٹ میں جب تک آپ کی لوکیشن اچھی نہ ہو تو تب تک آپ پروجیکٹ بے شک جتنا مرضی اچھا بنا لیں آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اتنی پرائم لوکیشن ہے کہ انشاءاللہ اس پہ بننے والا پروجیکٹ جو ہے وہ اس کی ویلیو ایڈیشن اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگ اس کو اپنی اولین ترجیح قرار دیں گے۔ اگر میں آپ کو اس کے ایکسیس روٹ کے حوالے سے تھوڑا سا بریفلی بتا دوں تو یہ جو لوکیشن ہے چرسدہ انٹرچینج کی، یہاں سے 7 منٹ ڈرائیو پہ آپ کو جو ہے وہ یہ مدان روڈ مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صرف 15 منٹ کی ڈرائیو پہ آپ پشاور شہر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 12 منٹ ڈرائیو پہ آپ کے چرسدہ شہر ہے، اور اسی طرح جو N5 GT روڈ، نوشہرہ، DHQ ہاسپٹل، پشاور رنگ روڈ اور جو باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، یہاں پر آپ صرف 30-35 منٹ کی ڈرائیو پہ یعنی آپ پورے جو ہے وہ ریڈیس کو کور کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اس کی بہترین لوکیشن کی نشانی ہے کہ یہاں سے آپ اطرافی جتنے بھی لینڈ مارکس ہیں یا جتنے بھی اطرافی اضلاع ہیں وہاں پر بہت ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اب اگر میں آپ کو اس کے NOC کے حوالے سے بتاؤں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عموماً ریئل اسٹیٹ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ NOC کے بغیر ہی مارکیٹ میں داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ پروجیکٹ کو لانچ کرتے ہیں اور بکنگز کا آغاز کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارا NOC انڈر پروسیس ہے اور کچھ وقت میں ہمارا NOC جو ہے وہ حاصل کر لیا جائے گا۔ تو نووا سٹی پشاور جو ہے وہ الحمدللہ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ اپروچ کے ساتھ مارکیٹ میں آیا، اور اس میں جو NOC کا پروسیس تھا اس کو مکمل کرنے کے بعد اس کو مارکیٹ میں بکنگ کے لیے اوپن کیا گیا۔ تو یقینی طور پہ یہاں سے آپ کو اس گروپ کی، نووا گروپ کی اوتھینٹسٹی کا اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ ابتدائی طور پر بکنگ کا آغاز کر دیتے اور بعد میں NOC کا پروسیس کرتے، انہوں نے پہلے NOC کا پروسیس مکمل کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ بکنگ کی طرف آئے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی بھی پروجیکٹ کا NOC کلیئر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حکومتی ادارے ہیں، جو سرکاری مشینری ہے، وہ اس گروپ پر اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ گروپ جو ہے، جو پروجیکٹ جو ہے وہ اپنے قانونی جتنے بھی تمام قانونی تقاضے ہیں ان کو مکمل کرنے کے بعد ہی NOC حاصل کر پاتا ہے۔ تو اس کا NOC ہونا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے باقاعدہ طور پر حکومتی اداروں سے، سرکاری اداروں سے منظور شدہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ پروجیکٹ مارکیٹ میں لوگوں کے لیے اویلیبل ہے کہ اب لوگ اس میں بکنگ کروا سکتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ کو نووا گروپ کی کریڈیبلٹی کا اور حکومتی اداروں کہ اس پر اعتماد کا جو ہے وہ واضح طور پر ثبوت ملتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم پلاٹ سائزز کی بات کریں کہ نووا سٹی پشاور میں کون کون سے پلاٹ سائزز آفر کیے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ نووا سٹی پشاور میں 5 مرلہ، 10 مرلہ اور 1 کنال کے جو ریزیڈینشل جو پلاٹس ہیں وہ آفر کیے جا رہے ہیں، اور یہ جو ریزیڈینشل پلاٹس آفر کیے جا رہے ہیں ابتدائی طور پر صرف 3 کیٹیگریز میں ہیں، اور انشاءاللہ ممکنہ طور پر فیوچر میں جو ہے اس میں مزید کیٹیگریز میں آپ کو 7 مرلہ پلاٹ بھی ملے گا، 12 مرلہ پلاٹ بھی ملے گا، اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ کمرشل پلاٹس بھی ملیں گے۔ لیکن چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ابتدائی فیز ہے، یہ پری لانچ فیز ہے، تو پری لانچ فیز میں صرف 3 کیٹیگریز میں آپ کے جو پلاٹس ہیں ان کو بک کیا جا رہا ہے۔ تو اگر ان پلاٹس کے حوالے سے ہم مزید جو ہے وہ تفصیلی طور پر بات کریں تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ جو 5 مرلہ پلاٹ ہے یہ 125 اسکوائر یارڈز کا پلاٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے جو 10 مرلہ پلاٹ ہے اس حوالے سے دیکھیں تو یہ 250 اسکوائر یارڈز کا پلاٹ ہوتا ہے، اور اگر 1 کنال پلاٹ کی بات کی جائے تو یہ جو ہے وہ 500 اسکوائر یارڈ کا پلاٹ ہوتا ہے۔ اب اگر ہم ان پلاٹس کی پرائسز کے حوالے سے بتائیں، ہم یہ بتائیں کہ پیمنٹ پلان جو نووا سٹی پشاور آپ کو آفر کر رہا ہے وہ کون سا پیمنٹ پلان ہے اور کتنے سال کا ہے، تو نووا سٹی پشاور کا جو پیمنٹ پلان ہے وہ 4 سال کا ہے، یعنی آپ نے اپنی بکنگ کروانی ہے اور اس کے بعد 4 سال کی آسان ماہانہ ایک ساتھ میں آپ نے نووا سٹی پشاور میں جو بک کروایا جانے والا اپنا پلاٹ ہے اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ اگر اس حوالے سے میں آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کروں تو جو 5 مرلہ پلاٹ ہے اس کی کل قیمت جو ہے وہ 25,50,000 روپے ہے۔ 25,50,000 روپے اس کی ٹوٹل قیمت ہے۔ اس کو آپ بک کروا سکتے ہیں صرف 20% سے، جو کہ بنتی ہے 5,10,000 روپے۔
اس کے بعد آپ نے اس کی 40 ماہانہ ایک ساتھ ادا کرنی ہے، اور جو اس کی ماہانہ قسط بنتی ہے وہ بنتی ہے 21,500 روپے۔ جو اس کی سہ ماہی یا ہاف ایئرلی انسٹالمنٹس ہیں وہ 8 بنتی ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے تو جو سہ ماہی یا ہاف ایئرلی انسٹالمنٹ بنتی ہے وہ بنتی ہے 1,32,500 روپے۔ تو اس طرح سے آپ کا یہ جو انسٹالمنٹ کا پلان ہے یہ چلتا ہے، ٹوٹل آپ کی 48 یعنی 48 جو ہے وہ ماہانہ ایک ساتھ بنتی ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کو پوزیشن دیا جائے گا تو اس وقت آپ کو 1,20,000 روپے اس کے بطور پوزیشن چارجز جمع کروانے ہیں۔ تو اس اماؤنٹ کو اگر آپ جمع کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی کل قیمت جو ہے وہ 25,50,000 روپے بنتی ہے، یعنی 5,10,000 روپے سے بکنگ، 21,500 روپے ماہانہ قسط، 1,32,500 روپے جو ہاف ایئرلی یا سہ ماہی قسط بنتی ہے وہ، اور 1,20,000 روپے آپ نے پوزیشن کے وقت دینا ہے۔ اسی طرح جب آپ 10 مرلہ پلاٹ کی بات کرتے ہیں تو 10 مرلہ پلاٹ جو ہے اس کی کل قیمت جو ہے وہ 46 لاکھ روپے بنتی ہے، اور 46 لاکھ روپے کی ادائیگی کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کہ آپ 4,60,000 روپے سے یعنی صرف 10% سے آپ اپنا 10 مرلہ پلاٹ بک کر سکتے ہیں۔ جو اس کی کنفرمیشن ہے، جو کہ یعنی اس کی ڈاؤن پیمنٹ کا باقی ریمیننگ حصہ رہ جاتا ہے، 10% بکنگ ہے، 10% کنفرمیشن ہے، تو جو کنفرمیشن ہے جو آپ نے 1 ماہ کے بعد ادا کرنی ہے وہ 4,60,000 روپے ہے۔ تو اس طرح سے آپ کی 20% جو ادائیگی ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ 20% ادائیگی مکمل ہونے کے بعد آپ نے اس کی جو ماہانہ قسط دینی ہے وہ 29,500 روپے ہے، اور جو آپ اس کی ہاف ایئرلی انسٹالمنٹ دیں گے وہ 2,87,500 روپے ہے، اور جو آپ پوزیشن کے وقت ادا کریں گے وہ 2 لاکھ روپے ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 4,60,000 روپے سے بکنگ، 4,60,000 روپے بطور کنفرمیشن، یہاں پہ آپ کی 20% جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ مکمل ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے دینی ہے 29,500 روپے ماہانہ قسط، یہ 40 ایک ساتھ بنیں گی، اور 8 آپ کی ایک ساتھ بنیں گی 2,87,500 روپے کی، جو کہ ہاف ایئرلی آپ کی انسٹالمنٹ بنتی ہے، اور 2 لاکھ روپے آپ تب ادا کریں گے جب آپ کو اس کا پوزیشن دیا جائے گا۔ اگر 1 کنال کے جو رہائشی پلاٹ ہے اس کے پیمنٹ پلان کے حوالے سے بات کریں تو اس کی کل قیمت بنتی ہے 76,50,000 روپے۔ اس میں سے آپ 10% بطور بکنگ دیں گے جو کہ بنتی ہے 7,65,000 روپے، 10% آپ جو ہے بطور کنفرمیشن دیں گے جو کہ بنتی ہے 7,65,000 روپے۔ تو اس طرح 20% آپ کی ادائیگی مکمل ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے 40 ماہانہ جو ایک ساتھ دینی ہے وہ ایک قسط جو ہے وہ بنتی ہے 44,500 روپے، یعنی یہ 44,500 روپے جو ہے یہ آپ کی ماہانہ قسط ہے۔ اسی طرح جو ہاف ایئرلی اس کی انسٹالمنٹ بنتی ہے وہ بنتی ہے 4,92,000 روپے۔ آپ کی یہاں پہ 48 یعنی 48 جو انسٹالمنٹس ہیں وہ مکمل ہو گئی 4 سال کے عرصے میں، اور اس کی جو آپ نے پوزیشن کے وقت میں جو قیمت ادا کرنی ہے وہ ہے 4,04,000 روپے۔ تو اس طرح کل قیمت بنائیں تو یہ بنتی ہے 76,50,000 روپے۔ میں آپ کو اگین دوبارہ بتا دوں کہ یہ 4 سال کا پیمنٹ پلان ہے جس میں آپ نے 48 جو ہے ماہانہ ایک ساتھ میں اس کی ادائیگی کرنی ہے، اس میں سے 40 ماہانہ ایک ساتھ ہیں، اور جو آپ کی 8 انسٹالمنٹس ہوں گی جو ہر 6 مہینے بعد آپ نے دینی ہے وہ جو ہے وہ ہاف ایئرلی انسٹالمنٹ ہے۔ تو اس طرح سے یہ آپ کا سم ہاؤ پیمنٹ پلان جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ کیٹیگری کا پلاٹ لینا چاہتے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز میں یہی ہوتا ہے کہ ان کو ایڈیشنل کاسٹ اس کی پے کرنی پڑتی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ جو ہے وہ مزید چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں کہ جی آپ اپنی انسٹالمنٹ اس دورانیے میں دے سکتے ہیں، کنفرمیشن آپ نے 30 دن کے اندر ادا کرنی ہے، اور باقی اسی طرح روٹین سے چیزیں جیسے عام طور پہ باقی سوسائٹیز کا پیمنٹ پلان ہوتا ہے اسی طرح سے ہیں۔ ناظرین، اگر نووا سٹی پشاور کے بکنگ پروسیس کے حوالے سے بات کی جائے تو نووا سٹی نے بہت ہی بہترین اور آسان قسم کا بکنگ پروسیس جو ہے متعارف کروایا تھا، اور اس بکنگ پروسیس کے مطابق آپ جو ہے وہ حبیب بینک اور جے ایس بینک کی مختلف برانچز سے سروے فارم اور رجسٹریشن فارم حاصل کر رہے تھے۔ جب ایک بندہ جو ہے وہ سروے فارم یا رجسٹریشن فارم حاصل کر لیتا ہے جس کی قیمت 5,000 روپے ہے، تو اس کے بعد اس کو اس کے ساتھ 70,000 روپے کا ایک پے آرڈر جمع کروانا ہوتا ہے۔ جب فارم کے اوپر اپنے قوائف مکمل کر کے 70,000 روپے کا پے آرڈر لگا کے آپ نووا سٹی کے دفتر میں اس کو جمع کروا دیتے ہیں تو آپ بیلٹنگ کے پروسیس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں ہوگا یہ کہ 23 مارچ 2022 کو بیلٹنگ کنڈکٹ کی جائے گی، اور ایسے تمام خوش قسمت حضرات جن کے کنفرم پلاٹس نکل آئیں گے ان کو یہ بتایا جائے گا کہ اب جو ہے وہ آپ جا کے اپنی جو ریمیننگ ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ جمع کروا دیں۔ اب مثال کے طور پہ سوال یہ یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے لوگوں کو یہ جو بیلٹنگ ہے اس میں اہل قرار دیا جائے گا، تو نووا سٹی کے ذرائع کے مطابق جو ہے تقریباً 30% لوگ جو ہے وہ بیلٹنگ کے عمل میں کامیاب ہوں گے۔ یعنی اگر 1,000 لوگ اپنے فارم جمع کرواتے ہیں تو اس میں 300 لوگوں کو جو ہے وہ بکنگ یہ کنفرم پلاٹس کی بکنگ جو ہے فراہم کی جائے گی۔
اب یہاں پہ اگر کسی کا پلاٹ نہیں نکلتا یعنی وہ بیلٹنگ میں نااہل قرار پاتا ہے یا ناکامیاب ہوتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں نووا گروپ کے مطابق یا نووا سٹی پشاور کے مطابق ان کو ان کی جو 70,000 روپے کا پے آرڈر ہے وہ اماؤنٹ واپس کر دی جائے گی۔ اس کے لیے ظاہری بات ہے ایک ہی دن میں واپس تو نہیں ہوگی، اس میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، مہینہ 2 مہینے جتنا بھی ٹائم لگے گا، اس ٹائم میں جو ہے وہ ان کو وہ جو 70,000 روپے ہے وہ اماؤنٹ جو ہے واپس کر دی جائے گی، جبکہ جو 5,000 روپے سروے فارم کی صورت میں تھا وہ ان کا ویسٹ ہو جائے گا۔ تو اب ایسے لوگ جنہوں نے سروے فارم جو ہے وہ پروفٹ پہ خریدے یا اون پہ خریدے یا مارکیٹ سے خریدے، 50,000 میں خریدا، 30,000 میں خریدا، 25,000 میں خریدا، تو اگر ان کا جو سروے فارم ہے وہ مطلب اماؤنٹ تو واپس نہیں ہوگی، تو 70,000 روپیہ تو واپس ہو جائے گا، لیکن جو سروے فارم کی اماؤنٹ ہے وہ ہرگز واپس نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ کو کلیریفائی کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں میں تاحال اس حوالے سے کنفیوژن پائی جا رہی ہے، تو میں ان کو کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ جی یہ جو اماؤنٹ ہے یہ آپ کی واپس نہیں کی جائے گی۔ جو 70,000 روپیہ آپ نے بطور پے آرڈر جمع کروایا ہوگا وہ یقینی طور پر آپ کو واپس ہو جائے گا اگر آپ کا پلاٹ نہیں نکلتا۔ اگر آپ کا پلاٹ نکل آیا تو اس صورت میں بھی آپ کو کوئی ایکسٹرا سہولت یا ایکسٹرا گنجائش نہیں دی جا رہی ہوگی، بلکہ جو آپ کا 75,000 روپیہ ہے یہ اس کو آپ کی ڈاؤن پیمنٹ میں کنسیڈر کر لیا جائے گا، اور آپ سے کہا جائے گا کہ اگر آپ مثال کے طور پہ 5 مرلہ پلاٹ بک کروانا چاہ رہے ہیں، اس کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ 5,10,000 روپیہ بنتی ہے، تو آپ 5,10,000 میں سے 75,000 روپیہ مائنس کریں تو 4,35,000 روپیہ جو ہے وہ آپ نے جمع کروا دینا، تو اس صورت میں آپ کو جو پلاٹ ہے وہ مل جائے گا۔ اسی طرح جو دوسرا پروسیس ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ وہ پروسیس یہ ہے کہ جیسے ٹرسٹ مارک جو ہے وہ نووا سٹی پشاور کا آتھرائز سیلز پارٹنر ہے، اسی طرح مختلف اور کمپنیز جو ہے وہ نووا سٹی پشاور کے آتھرائز سیلز پارٹنر ہیں۔ جو آتھرائز سیلز پارٹنر ہیں ان کے پاس کنفرم پلاٹس کا کوٹا موجود ہے، یعنی آپ اگر اپنی بکنگ کنفرم کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو نہ فارم کی لائن میں لگنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو پے آرڈر والے پروسیس میں شامل ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ آپ اسٹریٹ اوے ہمارے پاس آئیں، 5,10,000 روپیہ ڈاؤن پیمنٹ جمع کروائیں اور آپ کو کنفرم پلاٹ ملے گا۔ یعنی آپ بیلٹنگ میں شامل نہیں ہوں گے، بلکہ جو ہمارے پاس انوینٹری ہے یہ کنفرم پلاٹس کی انوینٹری ہے، اس کے اگینسٹ آپ کو جو رسید دی جائے گی اس کو کل کو آپ جب آپ کی یعنی بیلٹنگ ہوگی، لوکیشن بیلٹنگ ہوگی، پلاٹ نمبرز دیے جا رہے ہوں گے تو آپ وہ اپنی رسید دکھائیں گے اور آپ کا کنفرم پلاٹ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ تو دوسرے کیس میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 30% چانسز ہیں کہ آپ کو کنفرم پلاٹ ملے، ادروائز آپ کا یہ پلاٹ کنفرم نہیں ہوگا۔ تو یہ ناظرین نووا سٹی پشاور کے حوالے سے کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا۔ اب میں اگر آپ کو ذاتی رائے سے آگاہ کروں تو نووا سٹی پشاور جو ہے اس کی لوکیشن کو دیکھا جائے یا نووا سٹی پشاور نے جس طرح سے اپنے پروجیکٹ کو لانچ کیا ہے اس کو دیکھا جائے، یعنی NOC اپرووڈ پروجیکٹ ہے الحمدللہ، یا اس کے علاوہ آپ جو پشاور ہے، پشاور شہر کی ڈائنامکس کو دیکھیں اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ کون کون سی سوسائٹیز میں بہترین جو رہائشی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، تو آپ کو یقینی طور پر اس بات کا اندازہ ہوگا کہ نووا سٹی پشاور از دا فرسٹ اینڈ فور موسٹ چوائس آف ایوری پرسن who want to reside in KPK, who want to reside in Peshawar, and he is willing to get best lifestyle and best luxury services. اب اگر میں آپ کو نووا سٹی پشاور کے حوالے سے اگر اپنی ذاتی رائے سے آگاہ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ نووا سٹی پشاور کے پاس وہ تمام پلس پوائنٹس موجود ہیں جو کسی بھی پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم بات کریں تو آنر ڈیولپر ماشاءاللہ اتنا کریڈیبل ہے، اتنی اچھی کریڈیبلٹی، اتنی اچھی ساکھ کے مالک ہیں اور ایک بڑے ویژن کے ساتھ آ رہے ہیں کہ پشاور میں ایک جدید قسم کی آپ کو رہائشی سہولیات فراہم کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ اسی کے ساتھ اگر لوکیشن کی بات کی جائے تو لوکیشن اگین ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے، کیونکہ جس جگہ پہ یہ نووا سٹی پشاور بننے جا رہا ہے وہاں نہ صرف پشاور کے لوگوں کے لیے بلکہ اطرافی اضلاع کے لوگوں کے لیے بھی بہترین رہائشی سہولیات اور کاروباری سہولیات فراہم کی جائیں گی، تو یہ بھی ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ NOC کے ساتھ جو پروجیکٹ آتے ہیں وہ پاکستان میں بہت فقید المثال ہوتے ہیں، کہ بہت کم ایسی چیزیں ہیں، مثالیں ملتی ہیں کہ جس میں کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے وہ NOC حاصل کرنے کے بعد مارکیٹ میں آتا ہے، تو یہ نووا سٹی پشاور الحمدللہ باقاعدہ طور پر NOC اپروول کے بعد مارکیٹ میں آیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر پلاٹ سائزز اور پیمنٹ پلان کے حوالے سے بات کی جائے تو 4 سال کا آسان ترین پیمنٹ پلان فراہم کیا جا رہا ہے آپ کو، یعنی ایک ایوریج انسان جو کہ مطلب ایک بہت زیادہ پر منتھ انکم کا مالک نہیں ہے وہ بھی اس پروجیکٹ میں شامل ہو سکتا ہے اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو کسی پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے یہ چیزیں بھی بہت ضروری ہیں کہ اس میں جو ٹارگٹ آڈینس ہو، یعنی جن لوگوں کے لیے وہ پروجیکٹ بنایا جا رہا ہو وہ نہ صرف ایلیٹ لوگ ہوں، نہ صرف وہ لوگ ہوں جن کی ماہانہ آمدنی جو ہے وہ بہت بڑی ہو، بلکہ یہ ایوریج لوگوں کے لیے بھی
اچھا ہونا چاہیے. تو اس طرح نووا سٹی پشاور جو ہے یہ مطلب ایوریج لوگ جو ہیں جو مطلب کاروبار کے علاوہ جو جاب ہولڈرز ہیں جو ملازمت سے وابستہ ہیں وہ تمام لوگوں کے لیے ایک بہترین آپشن ثابت ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر بکنگ پروسیس کی بات کی جائے تو بکنگ پروسیس بھی آسان رکھا گیا ہے اور تمام جو ایسے ڈٹرمنٹس جو کسی بھی پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں وہ نووا سٹی پشاور کے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ مزید یہ کہ نووا سٹی پشاور جو ہے وہ الحمدللہ اتنا اچھا پروجیکٹ ہے کہ اس میں تمام ایسے لوگ جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی سرمایہ کاری جو ہے وہ منافع بخش ہو, ان کی سرمایہ کاری جو ہے وہ 100% محفوظ ہو, ان کی سرمایہ کاری ان کو کل کو ایک بہتر روزگار فراہم کر سکے, تو ان تمام لوگوں کے لیے نووا سٹی پشاور از دا بیسٹ آپشن. تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نووا سٹی پشاور کے متعلق مزید کچھ بھی جاننا چاہ رہے ہیں, نووا سٹی پشاور کے متعلق مزید کچھ بھی ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ہمارے دیے گئے نمبرز پر ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کی سرمایہ کاری کو نہ صرف محفوظ بنایا جائے بلکہ منافع بخش بھی بنایا جائے. آج کی ویڈیو تک کے لیے اتنا ہی. رمیز شوکت کو اجازت دیجیے. آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ معلومات کی فراہمی کا تسلسل جو ہے اس کو جاری رکھا جا سکے. فی امان اللہ, اللہ پامان.